بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیات کے اندر توبہ و استغفار کا ذکر کیا گیا اور توبہ کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے نوازشیں، مہربانیاں اور ان کے لیے جنت اور اس کے انعامات کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج کی آیات میں سابقہ امتوں کے احوال سے اللہ رب العزت نے ہمیں سبق حاصل کرنے کا حکم دیا ہے کہ سابقہ امتوں کے احوال کو دیکھو کہ ان امتوں کے اندر جو انبیاء کو جھٹلانے والے تھے، ان کے نافرمان تھے، ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے پھر کتنا سختی کا عمل کیا گیا، اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں پہلے، قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق تم سے پہلے جو طور طریقے گزر گئے، فسیروا فی الارض، پس تم زمین کے اندر، زمین پر پھرو، سیر کرو، دیکھو تم، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآنی حکم جو ہے یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، اور وہدی وموعظۃ للمتقین، ہدایت اور نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ پچھلی آیات کے ساتھ ان آیات کا ربط کیا ہے آپس میں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کا سابقہ آیات کے ساتھ جو ربط بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں، اعلم ان اللہ تعالی لما وعد علی الطاعۃ والتوبۃ من المعصیۃ الغفران والجنات، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وعدہ لیا اپنی اطاعت و فرما برداری کا اور گناہوں سے توبہ کرنے کا، جب وعدہ لیا، کس چیز پر وعدہ لیا؟ الغفران والجنات، جو پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے اور میری اطاعت و فرما برداری کرو گے تو اللہ کی طرف سے غفران یعنی بخشش و مغفرت کا وعدہ اور جنتوں کا وعدہ ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں، اتبعہ بذکرہ ما یحملہم علی فعل التوبۃ علی فعل الطاعۃ والتوبۃ من المعصیۃ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے جو لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر جو عمل ابھارے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اب اس چیز کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ امام رازی فرماتے ہیں، وَهُوَ تَأَمَّلُوا أَحْوَالَ الْقُرُونِ الْخَالِيَةِ من المطیعین والعاصین، کہ اللہ رب العزت نے اب ہمیں یہ رستہ دکھایا ہے کہ اے ایمان والو، تم ذرا غور و فکر کرو، تأمل کرو، غور و فکر کرو تم سابقہ قوموں کے احوال کے اندر، ان کو دیکھو تم کہ ان میں سے اللہ کی اطاعت کرنے والے کون سے تھے اور اللہ کے نافرمان کون سے تھے، اور جو رب کے نافرمان تھے ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے ہوا، یہ تم غور و فکر کرو۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ امام رازی نے ان پچھلی آیات اور ان آیات کا ربط اس انداز میں بیان فرمایا۔
اب یہاں پر جو لفظ آیا قد خلت من قبلکم سنن، یہ سنن جمع کا لفظ ہے، واحد اس کی آتی ہے سنہ، سنت، جس کا لغوی معنی ہوتا ہے طور، طریقہ۔ تو یہاں پر سنن سے مراد کیا ہے؟ طور طریقہ بھی بعض نے کیا ہے، لیکن علماء مفسرین فرماتے ہیں یہاں سنن سے مراد یہ ہے والمراد بالسنن ہنا الوقائع فی الامم المکذبۃ، کہ یہاں سنن سے مراد وہ واقعات ہیں جو سابقہ تکذیب کرنے والی امتوں کے اندر گزر چکے ہیں۔ سابقہ امتوں کے اندر، سابقہ قوموں کے اندر جو نبیوں کو جھٹلانے والے تھے، جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان سابقہ مکذبین قوم کے جو احوال ہیں وہ یہاں مراد ہے سنن سے۔ اس چیز کا ذکر ہے اجراہ اللہ علی حسب عادتہ، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی عادت مبارکہ کے طور پر جن کو جاری کیا ہے، جن کا ذکر کیا ہے جا بجا مقامات پر، وہ کیا ہے؟ ان سابقہ قومیں جن نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا، اللہ کی کیا عادت مبارکہ ان کے ساتھ ہوئی؟ وَهِيَ الْإِهْلَاكُ وَالدِّمَارُ، کہ اللہ نے ان جھٹلانے والی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا، دیمار، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ کس وجہ سے؟ بسبب کفرہم وظلمہم وفسوقہم عن امرہ، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے ظلم و ستم کیا، اور انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے فسق و فجور کیا۔ اس بنا پر اللہ رب العزت نے ان قوموں کو دنیا سے مٹا دیا اور ان کو نیست و نابود کیا، طرح طرح کے ان پر عذاب نازل کر کے۔ تو فرمایا فسیروا فی الارض، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے جملے میں فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر گئی، ان قوموں کے طور طریقے گزر کے، ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، فرمایا فسیروا فی الارض۔ ابھی اس کا مطلب کیا ہے فسیروا فی الارض؟ تو مفسرین فرماتے ہیں مطلب یہ ہے فإن کنتم، اگر تمہیں اس معاملہ کے اندر شک ہے، اگر تمہیں اس معاملہ میں شک ہے تو فسیروا فی الارض، تو پھر زمین پر پھر کر دیکھ لو، فانظروا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے ان قوموں کے ساتھ کیا معاملات اختیار کیے۔ اب سابقہ قوموں کے ساتھ اللہ رب العزت کا جو سختی والا معاملہ آیا قرآن پاک کے اندر، جا بجا مقامات پر ان کا متعدد بار اس کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے اندر چند ایک آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ دیکھیں یہ سمندر جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سمندر کو، پانی کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ انسان اس سمندر کی سطح کے اوپر، اس کی تہہ کے اوپر بڑے سے بڑے بحری جہاز کو بھی چلاتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی لکڑی کی کشتی کو بھی اس کے اوپر چلاتا ہے، اور اس پانی کے اوپر انسان اپنا سفر کرتا ہے۔ اور پھر اسی سمندر کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے نفع کے لیے طرح طرح کے انعام و اکرام، نعمتیں اسی سمندر کے اندر چھپا رکھی ہیں، جن کو انسان سمندر سے نکالتا ہے اور اپنی معاش کا انتظام چلاتا ہے، چاہے وہ مچھلی کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہیرے جواہرات کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور دھات کی شکل میں ہو۔ اللہ نے وہ نعمتیں سمندر کے اندر چھپا رکھی ہیں۔ وہ سمندر جو انسان کے لیے ہر لمحہ نفع بخش ہے، سفری اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، لیکن وہی سمندر جب لوگ اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، وہی سمندر لوگوں کے لیے آفت بن جاتا ہے، وہی سمندر لوگوں کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو فرعون کو اس کے ساتھیوں سمیت اللہ رب العزت نے پانی کے اندر غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا درس دیتے رہے، وہ
لوگوں کو راہ راست پر لاتے رہے، 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی جب قوم باز نہ آئی، انہوں نے آپ کو جھٹلایا، تو اللہ نے اس قوم کو بھی پانی کے اندر غرق کیا۔ 6 مہینے آسمان سے بھی پانی برستا رہا، زمین سے بھی پانی نکلتا رہا، تو اس پانی کے اندر اس قوم کو اللہ رب العزت نے غرق کیا جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ اب اسی طرح ہوا دیکھیں، انسان کے لیے اللہ رب العزت نے ہوا کو اس انداز میں رکھا ہے کہ انسان ہی نہیں بلکہ ہر جاندار جو ہے اس کی زندگی کا انحصار ہوا کے اوپر ہے، اور ہر جاندار کو ایک مناسب قسم کی ہوا جب تک اس کو مہیا رہے، اس کی زندگی کا پہیہ چلتا رہتا ہے، اس کا سانس چلتا رہتا ہے، جب تک اس کا ہوا کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ہوا اتنی ضروری ایک جاندار کے لیے بنا دی ہے، اور اسی طرح انسان کے لیے بھی ہوا اتنی ہی ضروری ہے جتنی باقی جانداروں کے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہی انسان جس کے لیے ہوا کو اللہ نے بہت بڑی نعمت بنایا ہے، جب یہی انسان سرکش ہو جاتا ہے، اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول کا جب نافرمان بن کر اس کی تکذیب کرتا ہے، تو وہی ہوا اللہ پھر عذاب کی شکل میں بھیج دیتا ہے۔ اسی ہوا کو اللہ ہلاکت کے لیے بھیج دیتا ہے، جیسے قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا، حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اس قوم نے، تو اللہ رب العزت نے ان پر ہوا کا عذاب نازل کیا، اور اتنی تیز تند وہ ہوا چلی کہ اس کے رستے کے اندر جو بھی چیز آئی ہوا نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ کا اس انداز میں اپنے نبیوں رسولوں کو جھٹلانے والوں کے ساتھ سختی کا معاملہ رہا۔ اور یہ ہوا کے معاملہ میں دیکھیں کہ جب کبھی تیز ہوا چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت قسم کی گھبراہٹ کے ساتھ آپ پریشان ہو جاتے اور فوراً رب کی طرف اپنی توجہ کر لیتے، رب سے لو لگا لیتے۔ جیسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصفت الریح، جب کبھی تیز آندھی چلتی، ہوا چلتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک کیا ہوتا؟ قال، حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم انی اسألک خیر ما فیہا وخیرہا وخیر ما ارسلت بہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ خیرہا، یہ چلنے والی ہوا کی خیر کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ہوا بھلائی والی بنا دے۔ اس ہوا سے میں تیری بارگاہ میں بھلائی کا سوال کرتا ہوں، خیر کا سوال کرتا ہوں۔ وَخَيْرَ مَا فِيهَا، اے اللہ اس ہوا کے اندر جو تیری طرف سے بھلائی پوشیدہ ہے میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اے اللہ اس ہوا کو جس خیر مقصد کے لیے تو نے چلایا ہے، جس مقصد کے لیے اس ہوا کو چلایا گیا ہے، اس خیر مقصد کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور دوسری طرف بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم انی اعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ، اے اللہ میں تجھ سے اس چلنے والی آندھی کی برائی اور اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من شر ما فیہا، جو اس آندھی کے اندر تیری طرف سے کوئی برائی کوئی شر چھپا ہوا ہے میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ما ارسلت بہ، اس آندھی کی وجہ سے جو برائی آئے گی، جو طوفان آئے گا، جو ہلاک و بربادی ہوگی، اے اللہ جو اس کی وجہ سے تیرا مقصد ہے کسی برائی کا، کسی شر کا، اس ہوا اور آندھی کی وجہ سے، اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر خود بھی یہ دعا فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی حضور اس قسم کی دعا کا حکم دیتے۔ اب اسی طرح آگ ہے اور یہ آواز ہے، آواز جب انسان کی تخلیق ہوئی، انسان دنیا میں آیا تو ابھی کتابت کا سلسلہ نہیں تھا انسان کے اندر، ابھی
پڑھنے کا لکھنے کا سلسلہ نہیں تھا، انسان اپنے معاملات کو طے کرتا تھا زبان کے ذریعے، آواز کے ذریعے۔ یہ آواز انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آواز کے اندر اللہ رب العزت نے آواز کو خوبصورتی بھی عطا کی ہے، آواز کے اندر اللہ نے سریلا پن بھی رکھا ہوا ہے۔ اتنی بڑی یہ نعمت ہے آواز، لیکن اگر وہی بندہ جس کو اللہ رب العزت نے آواز کی شکل میں نعمت عطا کی ہے، وہ اللہ کا بندہ اگر سرکش بن جائے، اللہ کا نافرمان ہو جائے، اللہ کے انبیاء کی تکذیب کر دے، وہی آواز اللہ پھر بندے کے لیے باعث عذاب بنا دیتا ہے، اس کو ہلاکت کا سبب بنا دیتا ہے۔ جیسے قوم سمود پر اللہ نے آواز کا عذاب نازل کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام، جب آپ کی قوم سمود نے آپ کی تکذیب کی اور ان بدبختوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا جس اونٹنی کا خود انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا تھا، ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے اگر اس پتھر سے زندہ اونٹنی نکل آئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کا وہ معجزہ تھا، وہ اونٹنی کا پتھر سے زندہ نکلنا۔ ان کے مطالبے پر جو اونٹنی نکلی، انہوں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، جس کے قتل نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس اونٹنی کو قتل نہیں کرنا، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ انہوں نے ایک طرف اپنے اس نبی کی تکذیب بھی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کی، اونٹنی کو قتل بھی کیا، جسے اللہ نے ناقۃ اللہ فرمایا، اللہ کی اونٹنی، اس کو قتل کیا۔ تو اللہ نے ان پر آواز کا عذاب نازل کیا، ایک ایسی مہلک آواز چلی، سخت قسم کی مہلک آواز چلی۔ اس آواز کو سن کر چاہے وہ بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر ان چٹانوں کے اندر رہ رہے تھے، لیکن وہ بڑی بڑی چٹانوں کے اندر بنائے گئے مکانات بھی ان کو اس آواز سے نہ بچا سکے، وہ آواز بھی ان کے لیے ہلاکت کا باعث بن گئی۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام، اصحاب ایکا، قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر آتا ہے، اصحاب ایکا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، ماپ تول صحیح کرو۔ اس قوم نے آپ کی نافرمانی کی، اللہ نے اس قوم کے اوپر آگ کا عذاب نازل کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام، آپ کی قوم وہ بدکاری اور بدفعلی کی لت کے اندر پڑ گئے، اس کے اندر وہ ملوث ہو گئے۔ بارہا مرتبہ سمجھانے کے باوجود جب وہ باز نہ آئے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا پتھروں کا۔ پہلے ان کی بستیوں کو اٹھا کر آسمانوں پر زمین پر پلٹا اور پھر اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اللہ فرماتا ہے قد خلت من قبلکم سنن، یہ طور طریقے جو پچھلوں کے گزر چکے ہیں ان کے اندر غور و فکر کرو۔ انہوں نے اپنے نبیوں کی، اپنے رسولوں کی تکذیب کی تو ان کے ساتھ میرا کتنا سختی والا معاملہ ہوا۔ تو اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں، تم اپنے نبی کے ارشادات پر عمل کرو اور اس کے اندر کوتاہی نہ کرو، میرے نبی کی نافرمانی نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اس سابقہ قوموں کے احوال کی طرح تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ نہ اپنا دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سابقہ قوموں کی طرف ہمیں ہدایت کر کے ہمیں سدھرنے کا یہ موقع بارہا مرتبہ قرآن پاک میں عطا کیا ہے کہ ان قوموں کے احوال کو دیکھو اور ان کے معاملات کو دیکھو، ان پر معاملہ کیسا چل رہا تھا۔ انبیاء رسول ان کو رائے راست پر لا رہے تھے اور وہ آگے سے تکذیب کر رہے تھے، تو ان پر پھر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب کو نازل کیا۔ حقیقت میں یہی ہے کہ ان قوموں نے دنیا کی محبت اور حرص اور لالچ میں آ کر، دنیا کی محبت، دنیا کی حرص و لالچ میں آ کر اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور عذاب کے اندر مبتلا ہوئے۔ اللہ نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ اے ایمان والو، تم ان قوموں کے ان احوال سے سبق سیکھو اور تم اپنے نبی کے ارشادات پر عمل کرو تاکہ تمہارا حال ان قوموں جیسا نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ارشادات جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔